بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے سفر کے دوران قصر نماز نہیں کی اور مکہ میں جب آپ گئے تو آپ نے پوری نماز ادا کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس اعتراض پہ غور کیا جائے تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسائل کے اندر مجتہد جو ہوتے ہیں وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ان کا اجتہاد غلط بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ ان کا تفقہ فی الدین کی ایک مثال ہے۔ تو اس میں وہ تفرد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تفرد کا شکار نہیں بلکہ علماء کے فقہاء کے گروہ کے نزدیک قصر نماز کا ادا کرنا واجب ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک مستحب ہے، لیکن آپ پوری نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے مکہ میں آئے تو آپ نے قصر نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مکہ میں میرے رشتہ دار عزیز و اقارب اہل و عیال رہتے ہیں، تو مکہ میرا گھر ہے۔ ایک اجتہاد ان کا یہ تھا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری آبائی جگہ ہے مدینہ کے ساتھ بھی، تو اس لیے میں یہاں پہ قصر نہیں کرتا۔ پھر شادی بھی ان نے مکہ میں دوبارہ کی تھی، تو اس بنیاد پہ بھی ان کا سسرالی گھر تھا، تو انہوں نے یہ اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پہ میں قصر نماز ادا نہ کروں گا۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا جس میں ان سے اختلاف بھی لوگوں نے رکھا، لیکن یہ اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی گئی۔ حتیٰ کہ قصر کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد تھے، اور مجتہد کو اختیار تھا کہ وہ کس مسئلے پہ عمل کرے اور کس مسئلے کو وہ ترجیح دے اور کس کو وہ چھوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔